بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ ایک نہایت ہی اہم بات ہے کہ یہ مظلوم جو یتیم ہیں یا نادار ہیں، بے سہارا ہیں، پھر ان کی دعاؤں کو کون سنے؟ دعائیں تو کرتے ہیں، کون سنے ان کو؟ جواب تو اس کا پیچھے میں نے عرض کر دیا، لیکن پھر بھی ذرا دوبارہ میں اس کا عرض کر دیتا ہوں۔ مظلوموں، یتیموں، ناداروں، بے نواؤں اور بے سہاروں کی عرش کو چھوتی ہوئی دعائیں کون سنے؟ کہتے ہیں دعا کرو اللہ سے، یہ دعا پھر کون سنے؟ اس سوال کا جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان میں موجود ہے کہ ان کی دعائیں ریاست نے سننی ہیں۔ یہ جو ہم خلافت کی بات کرتے ہیں نا، سمجھتے نہیں ہیں خلافت کہ خلافت چیز کیا ہے، اس نے کام کیا کرنا ہے۔ یہ میرے بھائی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے، ان کی حکومت سے، ان کو آپ پڑھیں اور دیکھیں کہ یہ خلافت میں کیا ہوتا تھا۔ تو ان کی دعائیں، یہ مظلوموں کی، یہ بے سہارا کی، جو نادار ہیں، بے نوا ہیں، بے کس ہیں، غریب ہیں، مفلس ہیں، ان کی دعائیں کس نے سننی ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں یہ ریاست نے سننی ہے۔ ریاست کس طرح سنیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان میں موجود ہے کہ ان کی دعائیں ریاست نے سننی ہیں۔ اس بات کی تائید، یہ آگے تائید مزید، اس کی تائید سورہ نساء کی آیت 75 سے واضح ہوتی ہے۔ آپ سورہ 75 دیکھ لیں، 75 نمبر آیت سورہ نساء کی کیا کہتی ہے؟ وہ اے فرزندان توحید، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے؟ ادھر سے اس کا مفہوم یہ شروع ہوتی ہے۔ مکہ کے مظلوم و مجبور و مقہور مسلمان اللہ رب العزت کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ مکہ کے لوگ ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، جو لوگ جا سکتے تھے وہ چلے گئے، جو غریب تھے بیچارے مفلس تھے وہ ادھر ہی رہ گئے، وہ جا نہیں سکتے تھے، بوڑھے تھے، بچے تھے، عورتیں تھیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں اب؟ مسلمان اللہ رب العزت کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ کون ہیں وہ؟ صحابی ہیں۔ کون مسلمان؟ وہ فتح مکہ سے پہلے والے جو سب سے زیادہ فضیلت میں آگے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ اس حالت میں وہ مسلمان ہوئے۔ وہ پکار رہے ہیں اللہ کو۔ اللہ رب العزت براہ راست ان کی مدد کرنے پر غالب اور قادر ہونے کے باوجود ریاست مدینہ میں ان کے مسلمان بھائیوں کو ان کی مدد کے لیے کہہ رہا ہے۔ اللہ کر سکتا تھا نا ان کی براہ راست مدد، ڈائریکٹ مدد، قادر بھی ہے، غالب بھی ہے، کر سکتا تھا۔ کیا کیا اس نے؟ وہ مکہ مدینہ والوں کو کہہ رہا ہے، وہاں کے مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ جاؤ، وہ تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ مکہ کے مظلوم و مقہور مسلمان اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی حامی اور مددگار بھیج جو ہمیں یہاں سے نکال کر لے جائے۔ دیکھیے، ان مظلوموں کو بھی اس بات کا شعور تھا کہ اللہ کیسے مدد کرتا ہے۔ دعائیں تو ان مظلوموں نے 13 سالہ مکی دور میں بھی کی ہوں گی۔ کیا اس وقت دعائیں کی جب یہ جس دعا کا قرآن ذکر کر رہا ہے وہ تو 13 سال سے دعائیں کر رہے، 13 سال سے بیچارے مصیبتیں جھیل رہے تھے، ان پر مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ 13 سال تک دعائیں تو پہلے بھی کر رہے ہوتے، یا اللہ مدد کر رحم کر، یہی الفاظ نکلتے ہیں۔ مگر قبول وہ اس وقت ہوئیں، دعائیں کس وقت قبول ہوتی ہیں؟ مگر قبول وہ اس وقت ہوئیں جب ریاست مدینہ وجود میں آئی۔ اب یہ ریاست مدینہ آگے وجود میں، اب اس ریاست کو کہا جا رہا ہے۔ یہ بات ہے غور کرنے والی۔ مسلمانوں کی مدد کس نے کرنی، کیسے کرنی؟ یہ ریاست مدینہ، ایک مسلمان ریاست نے کرنی ہے مدد۔ مگر مظلوموں اور غربا وغیرہ کے لیے ہمارا کیا سبق ہے؟ ہم انہیں کیا سبق دے رہے ہیں؟ یہ جائے کہ گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، اقبال کچھ ایسی بات، کنجش فرو مایا کو شاہین سے لڑا دو۔ کنجشک یہ ایک پرندہ، فرو مایا مریرل سا کمزور سا پرندہ، کمزور سا پرندہ۔ اقبال اسے کہتا ہے اس میں یقین پیدا کرو، اس میں اعتماد پیدا کرو، شعور پیدا کرو۔
یہ کیا کر رہا ہے عمران خان؟ میں بات کرنے پر مجبور ہوں. ایک کنجس فرو مایا کو یقین دلا رہا ہے، شعور دلا رہا ہے کہ شہین سے ٹکرا جاؤ، شہین سے ٹکرا جاؤ، گرماؤ غلاموں کا لہو سوزے یقین سے. یقین دلا دو ان کو کہ تم ٹکراؤ گے تو یہ بھاگ جائے گا. سوزے یقین سے کنجکش فرو مایا کو شہین سے لڑا دو. مگر ہم نے انہیں ان کے مصیبتوں اور پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے ورد وظیفوں میں ڈال دیا، دعا کروانے والوں کے پاس بھجوا دیا، دعاؤں اور سجدوں میں گریہ زاری کا راستہ دکھا دیا. حل کیا تھا؟ کس کام پہ لگا دیا؟ ان کا کون ذمہ دار ہے؟ آپ دیکھیے میرے بھائی، ایک تو ان کی مصیبتوں کا، پریشانیوں کا کون ذمہ دار ہے، دوسرا یہ کام جو ہے ان کو، ان کی مصیبتیں کس طرح دور ہونی تھیں، اس کا کیا حل تھا، وہ ہم نے کس طرف لگا دیا، کدھر بھیج دیا ان کو. جاؤ آستانوں پر، جاؤ پیروں کے پاس، جاؤ عاملوں کے پاس، جاؤ ورد وظیفہ کرنے والوں کے پاس، جاؤ مستجاب الدعاؤں کے پاس، ان کے پاس جاؤ تو وہ تمہاری یہ مشکلات کا حل کر دیں گے. میرے بھائیوں، تو یہ کیا ہے؟ یہی تو قیدہ جبریہ ہے. وہ اس لیے ہی جاتے ہیں ادھر. اللہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، آپ روئیں، روئیں بھائی آپ ہیں، لیکن طریقہ کیا ہے؟ طریقہ ان کی مصیبتیں کیسے دور ہونی ہیں؟ تھوڑا سا تو دماغ پر زور دیں، تھوڑا سا تو سوچیں. ان لوگوں نے دور کرنی ہے، یہ جو ہمارے حکمران ہیں. اب الیکشن قریب آ رہا ہے، چند دن رہ گئے ہیں، تو میرے بھائیوں غور کریں، آپ سوچیں. یہ ہمارے رب ہیں. میں ایک دفعہ کسی کے سامنے کہہ دیا رب، تو وہ کہہ رہا کہ تم شرک کر رہے ہو. بھائی یہ رب ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا عزیز مصر کو، ربی، یہ میرا رب ہے. زلیخا نے جب اس کی طرف مائل ہوئی تو انہوں نے کہا یہ تیری بیوی تو، یہ تو وہ تو میرا رب ہے، اس نے میرا پالنے والا ہے، پروردگار ہے میرا، پالنے والا ہے، تو میں ایسا کام کیسے کروں؟ تو میرے بھائیو یہ پالیسیاں بناتے ہیں، یہ رزق ہمارا تنگ کرتے ہیں، یہ کشادہ کرتے ہیں. تنگ ہوا یا نہیں ہوا رزق؟ کیسے تنگ ہوا؟ یہ روپیہ ڈی ویلیو کیسے ہوا؟ کیسے اوپر چڑھ گیا؟ ہم سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے. ہم جب پاکستان بنا $100 کی کیا قیمت تھی؟ 1960. اب تو گوگل کو نکالیں، آپ کو ہر لمحے بتائے گا یہ سال یہ تھا، یہ سال یہ تھا. تو ہم یہ نیچے کیوں آتے چلے گئے؟ اگر 1960 میں $5 کا ڈالر تھا تو اب یہ اتنا 300 کا کیوں ہو گیا؟ اب مصنوعی طور پر روک رہے ہیں. یہ کیا مصیبت آ گئی؟ یہ خاندان درمیان میں چور خاندان آ گئے، جو ملک کو لوٹ کر باہر پیسہ لے گئے، پیسہ باہر چلے گیا، ہم غریب ہو گئے، ہم اسی پاری کنات کر کے بیٹھ گئے. جی کنات بڑی اچھی چیز ہے، بس جی کچھ نہ کہو تو بس اسی پاری رہو. تو میرے بھائیوں میں یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں میرے اس جو نشست ہے یہ میں بتاؤں کہ اللہ مدد کیسے کرتا ہے. یہ بات آپ نے غور کرنی ہے. اللہ مدد اس طرح کرتا ہے. وہ مکے کے لوگ مجبور و مقہور جو تھے، وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے. اللہ ان کی مدد براہ راست کر سکتا تھا، کرنے پر قادر تھا، غالب تھا، مگر نہیں کی. کیسے کی؟ یہ نہیں کہ ان کو جواب دے دیا، بتایا کس طرح تم نے مدد کرنی ہے. وہ مدینے کے لوگوں کو کہہ رہا ہے. تو ہم لوگوں نے بھی لوگوں کی مدد کرنی ہے، لوگوں نے ہی لوگوں کی مدد کرنی ہے. یہ بات ہے. یہ اس کی ہوئی مدد اللہ کی مدد ہوگی. صرف اتنا ہی نہیں، پاکستان میں اب تو یہ قانون ایسے بنا دی، تمام دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو تو دوسرے تمام مسلمانوں پر ان کی مدد کرنا فرض ہو جاتا ہے. یہ غزہ کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، کشمیر کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، دوسرے مسلمانوں پر فرض ہے کہ ان کی مدد کریں. کس طرح مدد کریں؟ اب قانون بہت بدل گیا ہے. ٹھیک ہے جی، ریاست نے کرنی ہے، آپ ریاست کو مجبور کریں، آپ ریاست کو کہیں کہ وہ ان کی مدد کرے. جو بھی طریقے ہیں ان کے طریقے کے ذریعے ہم طاقت پکڑیں، طاقت میں آئیں، غیرت مند حکمران لائیں، غلام حکمران نہ لائیں. غیرت مند حکمران آئے گا جو غلامی سے ہمیں نجات دلائے گا. ہم غلام ہیں. غلام ہمیں ڈائریکٹ انگریز نے اس طرح غلام نہیں بنایا ہوا، اس نے اپنے بندوں کے ذریعے، اس نے اپنے کرندوں کے ذریعے ہمیں غلام رکھا ہوا ہے. پالیسیاں اسی کی ہیں، اسی کے مفادات کا آپ تحفظ کر رہے ہیں ہمارے حکمران. تو میرے بھائی اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ہم نے ہی کرنا ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ اللہ کی مشیت ہے. کیا مشیت ہے؟ کہ بندوں کی دنیا میں بندوں کی مشیت چلے گی. بندوں کی دنیا میں، انسانوں کی دنیا میں انسانوں کی مرضی چلے گی. تمہیں آزاد کر دیا گیا ہے،
عقل دے کر، ارادہ دے کر، اختیار دے کر جاؤ، تو پوچھوں گا میں تمہیں ایک دن جب تم میرے پاس آؤ گے، آنا ہے تو اس وقت میں تم سے اس چیز کا پوچھوں گا جو تم کو میں نے ارادہ اور اختیار اور عقل دی تھی کہ تم نے اس کا کیا استعمال کیا۔ بس میں یہی بات آپ سے کرنا چاہتا تھا، سمجھانا چاہتا تھا، کہنا چاہتا تھا۔ تو میرے بھائیو، آپ کی مہربانی، آپ میری اس بات کو، بے لاگ بات جو میں آگے بیان کرنا چاہتا ہوں، حق بات، اس میں آپ میرے مددگار بن جائیں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں۔ آپ کا بہت شکریہ، والسلام۔